اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ میرا امتی میرے اوپر درود پڑھے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہے۔ میرا امتی میرے اوپر درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہے، اور کثرت سے یارو درود شریف پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے وعلیکم السلام آ جائے، اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے ہمیں سلام کا جواب مل جائے تو ہمارے مقدر بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت کے اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آ جائے، ایک مثال کے طور پر ہم بازار میں جائیں تو اگر ایک دن، 2 دن، 3 دن کسی کو سلام کریں تو چوتھے دن وہ ہمیں روک لے گا کہ بتا تو کس کا بیٹا ہے، تمہارا تعارف کیا ہے، تو روز ہی مجھے سلام کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی ہمیں پوچھ سکتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اگر روز درود و سلام پڑھیں، روز درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی پوچھیں گے یہ میرا امتی کون ہے جو مجھ پر روز درود و سلام پڑھتا ہے، ذرا پتہ تو کرو اس کا تعارف کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا تعارف ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، ہماری تو دنیا ہی سنور جائے گی۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا تعارف ہو جائے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے درود شریف کو پسند فرمایا کہ میرے امتی مجھ پر درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، تو سارے دوست احباب درود شریف کی کثرت کیا کریں، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ خود نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ خود روزہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن اللہ تعالیٰ خود زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا لیکن خود اللہ تعالیٰ حج ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کا حکم دیا لیکن خود اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا، نماز تہجد کا حکم دیا، نماز چاشت اشراق اوابین کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، نفل عبادت کا حکم دیا، اعتکاف کا حکم دیا، والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت نہیں کرتے۔ پر واری ہے جدو آمنہ دے لال تے درود پاک پڑھن دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن دی ارشاد فرمائی تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سانہ بھی حکم دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ اے اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے اندر بے انتہا پسند عبادت ہے جندا کوئی وقت مقرر نہیں کیتا گیا، تے اندے وچ کوئی گارنٹی دی ضرورت بھی نہیں، درود شریف تسی جدوں بھی پڑھو گے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر قبول ہی قبول ہے۔ تو سارے دوست اب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔